کبھی بالکل مکمل فرحت اور خوشیوں میں دن گزارتا ہے اور کبھی مکمل غم اور مکمل پریشانیوں میں اس کے ایام و لیالی دن و رات گزرتے ہیں. ذہنی کوفت، کبھی کوفتہ کھاتا ہے اور کبھی کوفت میں رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے ہم کو پیدا فرمایا، ماں باپ جب اپنے بچوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیتے، اگر ان کی پریشانی آتی ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو نے بھی ہماری ہر قسم کی پریشانی کا علاج ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرما کر وجود اور حیات عطا فرما کر ہمارے حوالے نہیں کر دیا کہ جاؤ مرو، جیسے جاؤ جیو، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین اپنے کو فرمایا، وہاں فرمایا ارحم الراحمین بھی ہوں، گھبرانا مت، میری شان رحمت سے ہم تم کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دیں گے. جس طرح سے پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، تمام تمہاری مشکلات کو دور کرنا بھی مجھے آسان ہے. ارحم الراحمین کے ساتھ پالا ہے تمہارا پالنے والا ایسا ہے جو ارحم الراحمین ہے. یہاں پر ایک بہت عظیم الشان علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ وہ ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جتنے دنیا میں رحم کرنے والے ہیں، کہیں بھی دنیا میں رحم پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہی کی بھیک اور دی ہوئی رحمت ہوگی. ان کی ذاتی صفت نہیں ہے، عطا حق ہے. اور دنیا کے لوگوں کی رحمت محدود ہے اور فانی ہے. اللہ کی رحمت غیر فانی ہے، غیر محدود ہے. تو پھر وہ ارحم نہیں ہوں گے؟ ان کی رحمت سب سے زیادہ نہیں ہوگی؟ بھئی رحمت مخلوق فانی ہے، محدود ہے. رحمت خالق غیر فانی، غیر محدود. تو غیر محدود کے سامنے سارے عالم کی رحمتیں اپنی اکثریت کے باوجود، کتنا ہی کوئی کثیر الرحمت ہو، مگر تمام مخلوق کی رحمت کو ایک ترازو میں رکھ دو، مگر ہے محدود. کروڑوں رحمت، مگر محدود ہے یا نہیں؟ اور فانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود ہے، غیر فانی ہے. پھر مخلوق کی رحمت چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بادشاہ ہو جائے، بلڈنگ بن جائے، مرسڈیز پر چلے، مگر باپ اپنی رحمت کے باوجود عاجز ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اپنے ارادے کو مراد تک پہنچانے میں قاصر ہے. چاہتا ہے کہ میرے بچے سب بڑے بڑے بنگلے کا کماتا بھی ہے، ایسا پسینہ گراتا ہے بچوں کے لیے، اور اس پسینے پر خوش بھی رہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے بچے مالدار اور سب رئیس. لیکن ماں باپ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اپنے ارادوں میں کامیاب ہونے میں ان کو عاجزی اور ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ رحمت اپنی مراد تک پہنچنے میں متخلف ہونا محال ہے. جو ارادہ اللہ کر دے کہ مجھے اس بندے کو مالدار کرنا ہے، خوشحال رکھنا ہے، اس کو عزت و آبرو دینا ہے، سارا عالم مل کر کے اس پر پھونک مارے اللہ کے چراغ پر، تو سارا عالم کی داڑھیاں گل جائیں گی، مگر اللہ کی چراغ رحمت اور اللہ کا دیا ہوا چراغ عزت کبھی بجھ نہیں سکتا. چراغ راہ کی عزت برفروزت، وہ چراغ کی جس کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے. ہر آنکھ کی تف زند جو پھونک مارتا ہے، ہر آنکھ کی تف زند ریچھش بسوزت، اسی کی داڑھی جل جاتی. روزانہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کتنے حاسدین ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا تھا خانقاہ کو نہیں چلنے دوں گا. مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم نے بھی فرمایا کہ خانقاہ سے فلاں دشمن تمہارا اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. میں نے اللہ تعالیٰ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اور میرے رب نے اس وقت کچھ نہیں بنا تھا. یہاں ہمارے رب نے اینٹ سے اینٹ بجانے والے کے عمل کو نامراد کر کے اینٹ سے اینٹ پر اینٹ چڑھا دیا، 5 منزل گھر بنوا دیا. دیکھیے ذرا جملہ اردو کا کہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے ناکام ہو گئے، اور اللہ کے رحمت نے ہمارے 5 منزلہ ادھر یہ جو عمارت ہے 5 منزل،
اینٹ پر اینٹ چڑھا دیا. اگر مخلوق کا بس چلے تو کوئی زندہ نہ رہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم باز کو باز سے، بازوں کا فساد بازوں سے توڑ دیتے ہیں. اگر ہماری مدد نہ ہو تو دنیا میں فساد مچ جائے، کسی کا جینا مشکل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا فرمایا تو ہماری مشکلات اور پریشانیوں کا حل ان کے اختیار میں ہے. لیکن بعض وجہ سے اللہ کی رحمت کاملہ غیر فانیہ ہماری ہر مشکل کے حل پر قادر ہے. ماں باپ اتنے قادر نہیں ہیں، چاہتے تو وہ بھی ہیں کہ ہمارے بچے صحت مند رہیں، بیماری آ گئی. چاہتے ہیں میرے بچے مالدار ہو جائیں، غریبی آ گئی. کیونکہ ماں باپ اور ساری مخلوق کی رحمت فانی ہے، عاجز ہے، قاصر ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور ان کا ارادہ فضل ہو جائے، مہربانی، وہ ان کی مہربانی کا صرف ارادہ عرش پر ہو جائے، سارے زمین پر اس کے اللہ کا ارادوں کے تمام ہر طرف مراد آباد نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ترمذی صاحب سمجھ رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی مہربانی اور رحمت کا ارادہ فرما لیں تو سارا عالم مراد آباد سے بھر جائے گا. ہر جو ارادہ کرے گا بندہ، کیونکہ اس کے ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سایہ ارادہ موجود ہے. اس کے ارادے ضعیف پر اس قادر مطلق کا ارادے کا سایہ ہے، جہاں بھی جاتا ہے کامیاب رہے گا انشاءاللہ. لاکھ حاسد دانت پیستے رہیں. تو آج میرے قلب میں اس وقت یہی بات آئی کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی رحمتوں کی سے جو محرومی ہے اور فضل و مہربانی سے ہمیں محروم کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے گناہ اور اللہ کی ناراضگی. لہذا اس کا علاج بتا رہا ہوں کہ ایک کارڈ اللہ نے ایسا دے دیا کہ سب گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اللہ پاک کی رحمت کی ہم پر ہر وقت بارش رہے. دنیا کی رحمت کا موسم ہوتا ہے، دنیا کے بادل جو برستے ہیں اور کسان منتظر رہتا ہے کہ میرے کھیت سوکھ رہے ہیں، لیکن اپنے موسم پر موسم بارش ہے. موسم بارش اپنے موسم سے پابند ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش موسم کی پابند نہیں ہے، ان کی مشیت کی پابند ہے. جب چاہیں جس پر رحم کر دیں. اللہ کی رحمت کی بارش کا کوئی موسم نہیں ہے، ہر وقت ہے. بس ارادہ مشیت الہیہ اور مالک کے کرم کا بس تابع ہے. وہ جب چاہیں جس پر بارش کر. کتنے لوگوں کو دیکھا جو فیض آباد میں بیل گاڑی چلا رہے تھے، ان کی ٹیکسٹائل مل ہے یہاں سلطان پور کے آگے فیض آباد ہے. اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ خود تو دستخط کے بجائے انگوٹھا لگاتا ہے اور ایک بی ایس سی کو ڈانٹ رہا تھا کہ کیوں لیٹ کر کے آئے. انہوں نے صاحب کورنگی سے آتا ہوں، بس نہیں ملتی. اس نے سخت الفاظ سے ڈانٹ لگایا اس کو. میں نے کہا دیکھو، رزق کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ورنہ بی ایس سی ہے، اس کی فیکٹری تو اس کی ہونی چاہیے. یہ انگوٹھا ٹیک صاحب کو فیکٹری نہیں ملنی چاہیے. مگر رزق جو ہے وہ رزق تابع عقل نہیں ہے، تابع فضل ہے. اسی لیے اللہ نے رزق کا نام ہی فضل رکھ دیا. وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز جمعہ ہو جائے اب دکان کھولنے کی اجازت ہے، جاؤ میرا فضل تلاش کرو. روزی کا نام اللہ نے فضل کیوں رکھا؟ کہ تم محنتوں سے، اپنی طاقتوں سے اور اپنی دانشوری سے روزی نہیں پاؤ گے، میرے فضل سے پاؤ گے. اور اسی وجہ سے نماز کے بعد جب نکلتے ہیں مسجد سے تو تعلیم سنت ہے کہ اب تم نے روحانی طور پر تربیت حاصل کر لی، تمہاری روح میری عبادت کے انوار سے منور ہو گئی. مگر ہم نے تمہیں پیٹ بھی دیا ہے اور جس میں سواری ہے اور روح سوار ہے، تو ذرا سواری کو بھی جا کے ناشتہ پانی کھلاؤ، پیٹ میں ڈالو کچھ. لہذا یہ سکھایا اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے روزی مانگتا ہوں. یہاں فضل سے مراد ناشتہ ہے، چائے اور انڈا اور مکھن ڈبل روٹیاں ہیں کہ آپ کی عبادت تو کر لی، اب ہمیں اپنا فضل بھی دیجیے کہ ہم آپ نے پیٹ بنایا ہے تو ہم پیٹ میں بھی کچھ پلیٹ میں رکھ کر سمیٹ لیں اور فلیٹ میں لیٹ لیں. یہ وزن دیکھ رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں ہے. لہذا میں نے
آپ حضرات کو اب ترجمہ کرتا ہوں اپنے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے، ارحم الراحمین کی رحمتیں غیر فانیہ کس طرح ہم حاصل کریں، اور اپنے گناہوں سے جو ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنے سے دور کر دیا اور اپنے کو محروم کر لیا، اس محرومی کا کیا علاج ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ کے کرم و فضل و رحمت سے محروم ہیں۔ کماتے بہت ہیں، برکت نہیں ہے، کماتے بہت ہیں، ایک کینسر پیدا ہو گیا، امریکہ تک 50 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، سب جو کچھ کمایا تھا غائب، اب مقروض ہو گئے شیخ صاحب۔ لہذا سینے مت کھینچو کہ میں بہت کماتا ہوں، سب کمائی نکل جاتی ہے، جب مالک ناراض ہوتا ہے تو بھیک مانگنے لگتی ہے۔ نمبر 1، اب نمبر 1 سوچیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے پالنے والے سے معافی مانگو۔ رب کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ میرے بندوں کو مجھ سے معافی مانگنے میں مایوسی نہ رہے۔ پالنے والے کو جلد رحم آ جاتا ہے۔ آپ ایک بلی بھی پالتے ہیں، اس کی بھی تلاش کرتے ہیں اگر گم ہو جائے تو رب نازل فرما کر ہمیں امیدوار کر دیا کہ اپنے پالنے والے سے معافی مانگنے میں کیوں مایوس ہو، جو پالتا ہے اسے رحمت بھی اور پیار بھی رہتا ہے، بہت جلد پاؤ گے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ استغفروا ربکم، اس آیت سے ایک بات کا علم اور ہوا کہ ہم سے خطائیں ضرور ہوں گی۔ اگر ہم معصوم ہوتے فرشتوں کی طرح تو استغفروا ربکم نازل ہی نہ ہوتا۔ یہ فرمانا اللہ پاک کا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، یہ دلیل ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں گی۔ جب خطا نہیں تو معافی کس بات کی ہوتی؟ استغفروا ربکم بتا رہا ہے کہ تم کثیر الخطا رہو گے تو کثیر الاستغفار بھی رہو۔ جب بخار تیز ہو تو ملی گرام کیپسول کا بڑھا دو، جب کثیر الخطا ہو تو کثیر الاستغفار رہو، کثرت سے معافی مانگتے رہو۔ انہ کان غفارا، پہلے تو رب سے امیدوار دلایا کہ پالنے والے سے معافی مانگ رہے ہو، کیوں نہ امید ہو؟ ہر پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت رہتی ہے۔ جب ہم تم کو پالتے ہیں تو ہمیں تم سے محبت نہیں ہوگی؟ ذرا محلے میں کسی سے معافی مانگ کر دیکھو اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کر دیکھو، دیکھتا ہوں کون جلد معاف کرتا ہے۔ بولو، اما ابا جلد معاف کریں گے یا غیر جو محلے والے ہیں؟ کیوں؟ پالنے کی وجہ سے۔ حالانکہ حقیقی پالنے والا اللہ ہے، ماں باپ علی سبیل تولیت متولی ہیں اللہ کی طرف سے۔ پھر آگے ایک اور عظیم الشان امید دلایا کہ انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معافی دینے والا ہے، نہایت مغفرت والا ہے۔ غفار غافر نہیں ہے، غفار ہے، بحر زخار ہے۔ وہ ایسا غفار ہے کہ اپنی رحمت کا بحر زخار تم پر برسا دے گا، سمندر کا سمندر انڈیل دے گا۔ تمہاری 1 کروڑ خطائیں، 1 کروڑ شراب کی بوتلیں، 1 کروڑ زنا، 1 کروڑ بدنظریاں کتنی ہیں، باوجود اکثریت کے ہم تمہاری گناہوں کی اکثریت کو اعتراف کرتے ہیں کہ تم واقعی نالائق ہو اور بہت زیادہ گنہگار ہو، لیکن تمہاری گناہوں کی اکثریت باوجود اکثریت کے، اپنی اکثریت کے باوجود میری غیر محدود رحمت اور غیر محدود مغفرت کے سامنے تمہاری گناہوں کی محدود اکثریت اقلیت میں ہے۔ الفاظ کو غور کیجیے ذرا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائے آسمانی ہے، میری اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ تم اپنی گناہوں کی اکثریت کے باوجود میری غیر محدود تو ہے نا، محدود ہے کہ نہیں ہمارے گناہ؟ جب ہم محدود ہیں تو ہمارے گناہ غیر محدود کیسے ہو جائیں گے؟ تو ہمارے محدود گناہوں کی اکثریت غیر محدود رحمت و مغفرت کے سامنے باوجود اکثریت کی اقلیت میں ہے۔ ہر قاعدہ کلیہ سن لیجئے، ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود کے سامنے اقلیت میں ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ سن لیا آپ نے؟ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود رحمت والے مولا سے پالا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مار لیا پالا۔ آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے ہم بارش کر دیں گے۔ یہاں 2 مفہوم ہیں کہ بارش بھی کریں گے مگر مغفرت بھی بارش کی طرح کریں گے۔ یہ ربط بتا رہا انہ کان غفارا،
یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش کرے گا، اور غفار بھی آسمان ہی سے اپنی رحمت و مغفرت کا پیار نازل کرے گا تمہارے اوپر، مدرارا کی طرح، بارش کی طرح، تمہارے گناہوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ مثل اس ایسے شخص کے ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں، لا ذنبا ہے، اس کو دمبا مت سمجھو، وہ اپنے خوب نہ دمبا سمجھے اور نہ دوسرے بھی حقیر سمجھیں، لا ذنبا یعنی گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ ترمذی صاحب ذرا آنکھ کھولے رکھو، سپریم کورٹ میں جج کے سامنے آپ آنکھ کھولتے بند رکھتے ہو؟ کہیے دیکھیے بخاری صاحب کا سر ہل رہا ہے ہمارے خوشی کی کہ واہ اچھا ترمذی کو پکڑا۔ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے، عدالت میں چاروں پانچوں حواس حاضر رکھتے ہیں لوگ کہ بیان اور عدالت میں ہم سے صحیح قانونی گفتگو رہے، کوئی گڑبڑ ہو تو یہاں بھی آپ پانچوں حواس حاضر رکھو، کیونکہ خالق حواس سے خمسہ کی بات سنا رہا ہوں، جو پانچوں حواس دیتا ہے اس کی بات اکثر سنا رہا ہوں۔ تو آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آج پہلی دفعہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ہم اپنی آسمان سے بارش بھی کریں گے مگر میری مغفرت بھی بارش کی طرح ہوگی۔ یہ دونوں آیتوں کا ربط ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش ہوئی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال بھی بڑھا دیں گے۔ کمال ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت دیکھو، یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم تمہارے مال میں اضافہ دیں گے، وَبَنِينَ، اور اولاد بھی کثرت دیں گے۔ اگر پہلے اولاد کو بیان کرتے تو بندے گھبرا جاتے کہ اللہ کھلائیں گے کہاں سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اس نزول رحمت اور اس ترتیب میں نہیں ہے کہ پہلے خوشخبری دی تھی کہ ہم تمہارا مال بڑھا دیں گے؟ اولاد سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ کتنا بچہ دینا ہے تم کو، 6 دینا ہے، 7 دینا ہے، درجن دینا ہے، بعضوں کے 19 لڑکے ہیں میرے جاننے والوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال بڑھا دوں گا، وہ بنینا، اور اولاد بھی خوب دوں گا، لیکن مال تمہارا اتنا دوں گا کہ جتنی تمہاری اولاد ہوگی مجھے پتا ہے، تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے اولاد دیں گے، ہم اپنے علم تخلیق اولاد سے کے مطابق تم کو مال دیں گے، گھبراؤ مت۔ جو تمہیں بچہ پیدا دے سکتا ہے وہ بچے کا پیٹ بھی بھر سکتا ہے، جو تمہیں سر عطا کر سکتا ہے وہ سر پر ٹوپی بھی پہنا سکتا ہے۔ بتاؤ سر مہنگا ہے یا ٹوپی مہنگی ہے؟ جو تمہیں پیٹ اتنا مہنگا بنا سکتا ہے اور 2 روٹی بھی کھلا سکتا ہے۔ میدا خراب ہو جائے تو 10 لاکھ لگا ایک صاحب کا، کینسر ہو گیا میدے میں، السر، تو روٹی تو 5 روپے کی مل جائے گی خوب پیٹ بھر کے۔ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے درخواست کی کہ آپ کے لیے ایک چھوٹا خادم لائے ہیں، آپ اس کو دعا دے دیجیے، 10 سال کے تھے اس وقت صحابی حضرت انس، اور اتنی عمر ہوئی کہ بصرہ کے آخری صحابی ہیں، ان کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا، آخر من مات ببصرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 4 دعا دی میری ماں کی درخواست پر۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں دعا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طریق نبوت ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ کبھی ایسا بھی کرو، بعد میں بھی دعا کرو اکیلے، مگر دعا کی درخواست والے کا دل خوش کر لے اسی وقت بھی دے دو، نقد دعا دینا بھی ثابت ہے اس حدیث سے۔ آپ نے اسی وقت دعا دیا، یہ نہیں کہ فرمایا تہجد میں رات میں دعا کریں گے، اسی وقت دعا کیا، 4 دعائیں دی آپ نے۔ تو اس بات بزرگوں میں یہ شان ہے اور بزرگوں کے غلاموں میں کہ جب کہو فوراً ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یہ اسی حدیث سے ثابت ہے۔ آج یہ دلیل زندگی میں پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود دیکھتا تھا کہ بعض بزرگ سے حضرت دعا کیجیے گا، بہت اچھا، نقد نہیں دیتے، مگر اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نقد دعا دینے والے جو بزرگان دین ہیں وہ بھی سنت پر ہیں، ان کی نظر اس سنت پر ہے، اور پھر تنہائی میں بھی دعا کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے میرے شیخ سے پوچھا کہ آپ سب کا نام کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ہندوستان، پاکستان، سارے عالم آپ سے دعا کے لیے کہتا ہے، تو 1 لاکھ آدمیوں کا نام لیں گے آپ؟ کا بیوقوف ہو تم، میرے پاس ایک نقطہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے مجھے فرمائش کی ہے سب کو مراد پوری کر دے، جائز سب آگے اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کن کن لوگوں نے میرے اس بندے سے دعاؤں کے لیے کہا، فرمائش کی، اور یہ نہ کہو کہ دعاؤں کی درخواست کی، اس میں کبر ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔
یوں اللہ سے کہو اللہ آپ کے جن بندوں نے حسن زن کی راہ سے نیک گمان رکھتے ہوئے، ہمیں تو آپ جانتے ہیں ہم کتنے نالائق ہیں، مگر نیک گمان کی وجہ سے جن بندوں نے مجھ سے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، فرمائش میں وہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، بڑے لوگ اپنے چھوٹوں سے فرمائش کرتے ہیں، درخواست میں چھپا ہوا چور ہے۔ یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ جن بندوں نے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی، بڑے بہت بڑے آپ VIP ہیں، یوں کہو کہ اے اللہ جن لوگوں نے نیک گمان کی برکت سے مجھ سے دعا کی فرمائش کی، اور پہلے اپنے لیے دعا کرو، پھر اپنے ماں باپ کے لیے کرو، خاندان کے لیے کرو، ساری امت کے لیے کرو۔ اب ایک دعا سکھاتا ہوں کہ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی فرمائش کی، کہیے ایک، جن لوگوں نے خط لکھا ہم کو ڈاک خانوں کی بے وصولی سے وہ خط نہیں ملا، گم ہو گیا، دو ہوا۔ نمبر 3، جن لوگوں سے ہم نے دعاؤں کا وعدہ کیا، 3 ہو گیا۔ نمبر 4، جو ہماری دعاؤں سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ضرور دعا کریں گے، اپنی محبت سے انہوں نے اتنی زیادہ دل میں جگہ پیدا کر لی کہ وہ امیدوار رہتے ہیں یہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں گے۔ تو جو ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، اے اللہ چاروں کے لیے میری دعا قبول فرما لے۔ یہ شاہ مرشد میرے شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتہ نے مجھے سکھایا کہ میں اس طرح مانگتا ہوں، حضرت نے مانگ کر ہمیں سکھا دیا۔ تو اللہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت انس کی والدہ کی درخواست پر فوراً دعا دی ہے۔ اس لیے جو بزرگ فوراً دعا دیں اس ان کو مکار یا یہ نہ سمجھو دکھاتے رہتے ہیں سب کو کہ بعض لوگوں کو بدگمانی کا مرض زیادہ ہوتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے بدگمانی پر مقدمہ چلے گا قیامت کے دن، اللہ دلیل مانگے گا، اور نیک گمان پر مفت میں ثواب ملے گا، دلیل نہیں مانگے گا اللہ کہ کیوں تم نے نیک گمان رکھا۔ یہ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، تو فرمایا کیوں بے وقوف لوگ اپنی گردن کو مقدمے میں پھنسا رہے ہیں بدگمانی کر کے، ارے نیک گمان کر کے مفت میں ثواب کیوں نہیں لیتے جس پر اللہ دلیل بھی نہیں مانگے گا، کیونکہ ظنوا بالمؤمنین خیرا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو، تو ہم تو حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا نیک گمان کیوں رکھا، بدگمانی کو پوچھے گا بلا دلیل شرعی کیوں بدگمانی کی۔ ایک جنگل میں بزرگ تھے، وہ کہہ رہے تھے نہ تو میرا رب نہ میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا، میں نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا رب۔ ایک مفتی صاحب جا رہے تھے، فرمایا او کافر، کہا یہاں آئیے حضرت آپ کے علم سراخوں پر ہے، آپ پوچھ تو رہے تھے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں کوئی ہے؟ میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا، میرا نفس ایک گناہ کے لیے بار بار کہہ رہا تھا، تو میں نے اپنے نفس کو کہا کہ ظالم تو میرا رب نہیں ہے اور نہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا کہنا کیوں مانوں؟ مفتی صاحب نے کہا بھائی معاف کر دینا، میں ندامت کے ساتھ معذرت خواہ ہوں۔ نیک گمان میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 4 دعا اسی وقت دی، مجھے آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ نقل دعا کی دلیل مل گئی کہ کسی نے کہا پھٹ ہاتھ اٹھایا، بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا کسی نے حضرت دعا کی رہتا، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مشکل حل کر دے، دل میں خوش بھی ہو، ادخال السرور فی قلب مومن، اسی وقت نقد دعا میں اس مومن کا دل خوش کرنا عبادت نہیں ہے؟ آپ کی بعد میں رات کی تنہائیوں میں کون دیکھتا ہے آ کر؟ زیادہ سے زیادہ نیک گمان کرے گا، یہاں تو یقینیات کا معاملہ ہے، سامنے دعا ہو گئی، لہذا یہ بھی ثبوت مل گیا آج مجھے الحمدللہ تعالی شانہ۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے 4 دعا دی، 4 دعا، ذرا خود دیکھو دعا بھی کیسی، کس کی دعا ہے، مضمون دعا کس کا ہے؟ اس سفیر کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ارحم الراحمین کی رحمت کا ترجمان، وہ رحمت للعالمین، اس رحمت للعالمین کی یہ دعا ہے جو آپ کو پیش کر رہا ہوں، جو ارحم الراحمین رب العالمین کا ترجمان و سفیر ہے، وہ اللہ کی رحمت کا ٹرانسلیٹ ہے۔ نمبر 1، اللہم بارک فی مالہ، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے دے۔ اب اولاد کی بعد میں دعا یہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدیث مقتبس اور منتخب اور مستفید اور مستنیر قرآن پاک سے دیکھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم مال کو مقدم فرمایا اولاد پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو مقدم فرمایا۔ اللہم بارک فی مالہ، کمال ہے کہ نہیں بتاؤ؟ حدیث کا علوم نبوت کا کمال یہ ہے کہ قرآن پاک سے کہ اسلوب نزول کی رعایت رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں۔
کلام اللہ کے نزول کی اور اسلوب نزول کی رعایت رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب مال کے لیے پہلے بشارت دی تو اب نبی بھی رحمت الرحمین کی رحمت تابع ہوگی ارحم الراحمین کی. اللہ بارک فی مالی، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے دے رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد فرمایا وہ والد ہی، اور اس کے اولاد میں برکت دے. محدثین لکھتے ہیں کہ اگر اولاد کی دعا پہلے کرتے تو حضرت انس 10 برس کے تھے، گھبرا جاتے کہ یا اللہ بابا تو دعا دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ پہلے مال کی دعا دیں، اللہ بارک فی مالی وولدہ، اور انس کے اولاد میں بھی برکت دے. وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اور اس کی عمر زیادہ کر دے. وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. 4 دعا دی، یاد کر لو یہ 4 دعا، کبھی کبھی مانگ لیا کرو. ہم محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 11 جلدوں میں عربی زبان میں شرح لکھی، اختر اس کے حوالے سے پیش کرتا ہے. اتنے بڑے محدث شارح مشکات شریف 11 جلدوں میں. اور یہ کون ہے؟ مجدد ہے اپنے زمانے کے، ہرات کے رہنے والے تھے، پھر مہاجر ہو گئے، مکہ شریف جا کر وہیں دفن ہو گئے جنت المالا میں. اس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے مال کیوں مانگا؟ کہ بچہ ہے، گھبرا جاتا ہے کہ اللہ کہ حضور تو ہماری اولاد کے لیے دعا مانگے، کھانے کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو بارک فی مالی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دعائیں میرے لیے کس طرح قبول ہوئی، اس اسلوب قبولیت کو بیان فرما رہے ہیں. ایک صحابی کی زبان اب سنیے، شکریہ کے طور پر کہ اللہ نے ہم کو اتنی زندگی اتنا مال دیا کہ میں جس کھجور کو اپنے ہاتھ سے لگاتا تھا اس میں 2 فصل آتی تھی اور اہل مدینہ کو 1 فصل ملتی تھی. یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم. یہاں تک کہ کسی صحابی نے کوئی کھجور کا درخت لگایا، انہوں نے اس کو اچاڑ کے کہیں لگا دیا تو اس میں بھی 2 فصل آنے لگی. ان کا ہاتھ لگا اور برکت نبوت اور پیغمبر کا وہاں نزول شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، 2 فصل مال میں برکت ہوئی. اب اولاد سنیے، تمہاری اتنی اولاد ہوئی کہ دفن تو میں نے 100 اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، الا اثنین، مگر 2 اس میں سے کم کر دو. یہ عربی بولنے کا قاعدہ ہے بھائی. کہتے ہیں بھائی 100 میں 2 کم. تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی کہ دفن تو 100 دفن کیا مگر 2 کم کر دو، یعنی 98 اولاد ہوئی. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسی قبول ہوئی؟ اب عمر کی درازی، اطل عمرہ، اس کی شرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی زندگی ملی کہ سئمت الحیات، بقی تو میں اتنا باقی رہا، زندہ رہا، حتی سئمت الحیات، کہ میں جیتے جیتے تھک گیا، اپنی زندگی سے تھک گیا. لہذا بصرہ کے آخری صحابی، ان کے انتقال کے بعد پورا بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا. تو 3 دعا قبول ہو گئی. اور چوتھی کے لیے کہ وغفر ذنبہ، اور اللہ انس کے گناہ معاف فرما دے. فرماتے ہیں کہ وہ ارض الرابعہ جب 3 قبول ہو گئی 3/4 تو 1/4 کی امید رکھتا ہوں. وہ ارض الرابعہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ہم تمہیں باغات بھی دیں گے. سبحان اللہ. اور انہارا، اور باغوں میں نہر بھی جاری رہے گی، نہر بھی دوں گا. جب میں اتنا مہربان ہوں تم پر تو ظالموں، مگر گناہوں سے اپنی حفاظت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا اے ظالموں تمہارے دل میں میری عظمت نہیں جو مجھے ناراض کر کے بے تحاشا تم عورتوں کو اور حسینوں کو چاک ڈھانک کرتے ہو، نمک حرام چکھتے ہو، خبیث الطبع، غلام نفس اور ہجڑا کہیں کا مخنث. تیری مردانگی کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ کیوں نہیں تم کو میرا حکم یاد آتا اس وقت؟ کیوں نہیں تمہیں نظر آتا کہ اللہ کی زمین پر اور خدا کے آسمان کے نیچے میری قدرت قاہرہ کا استظہار کیوں نہیں رہتا؟ جانور تو نہیں ہوتا، تمہیں انسان پیدا کیا. یہ دلیل ہے ہمارے بزرگوں کی اس قول کی کہ گناہ سے جو بچتا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کرتا ہے.
اور جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کا حق ادا کرتا ہے. یہ جملہ دونوں یاد کر لیجیے کہ عبادت کرنا اللہ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق. اتنے بڑے مالک کو ناراض کرنا بے وقوف ہے. اپنے بڑوں کو ناراض کرنا پھر ایک ہی بڑی قدرت والے مالک کو کہ ابھی تمہارا گردہ پھیر کر دے کہ چیختے رہو گے, پھر آنکھوں کی روشنی ختم کر دے, موتیا اتر آئے, پھر دیکھو گے کسی حکیم کو. یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ روشنی میں تمہاری نہیں کھینچتا ہوں, فرض نہیں کروں گا, لیکن تم اس روشنی کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اختر کا شعر, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اب اس کے بعد اتنی برکتیں ہوں گی, سب پریشانی دور. ایک نوجوان نے بزرگ سے کہا کہ آپ نے 4 نعمت کا بھی ذکر کیا ہے. جو آیا آپ کے پاس جس کی بارش نہیں تھی گاؤں میں, اس کو آپ نے فرمایا استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا کی لالچ دی. اور دوسرا جو آیا اولاد نہیں تھی, اس سے آپ نے فرمایا کہ اس کو اولاد بھی ہم دیں گے. یمددکم باموال غریب تھا تو اس کو آپ نے ہدایت کا حوالہ دیا کہ مال بھی دیں گے. یمددکم باموال اور اولاد کو آپ نے اسی آیت سے استغفار بتایا کہ بنین اولاد بھی دے گا. اسی آیت سے آپ نے باغوں کی لالچ بھی دی بعض بندوں کو اور نہروں کو کہ دریا خشک ہیں تم استغفار کرو تمہاری نہروں میں پانی آ جائے گا. اور جب دل میں خدا آتا ہے تو معلوم فرماتے ہیں کہ جس طرح دریا پانی آنے سے خوش ہوتا ہے, میرے دل کی گلی میں جب میرا مولا آتا ہے تو باغ آمد شاہ من در کوئے من, وہ شاہ جب میرے دل کی گلیوں میں آتا ہے تو میری خوشیوں کو نہ پوچھو. باغ آمد شاہ من در کوئے من, باغ آمد آب من در جوئے من, میری نہر میں پانی آ جاتا ہے اللہ کی رحمت و قرب کا. تو ایک لڑکے نے کہا, نوجوان تھا, اس کو شادی کی بڑی لگن تھی اور بہت بے چین رہتا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو مشہور ہے کہ بھیا آپ کا بیاہ ہوا, کہا میرا بیاہ ہو گیا. اصل میں بے آہ ہے کہ جو آہ کر رہے تھے بیوی کے لیے, جب شادی ہو گئی بیوی پا گیا تو آہ ختم ہو گئی, اب بیاہ ہو گیا. بے آہ, اسی سے بیاہ بنا. یہ سنو, یہ لغت کبھی سنا تھا شاید زندگی میں پہلی دفعہ سنو گے. سنیے گا, ہندوستان کی لغت میں کہتے ہیں نا بھائی بیاہ ہو گیا ان کا, کیا مطلب بے آہ ہو گیا. جو ہائے ہائے کر رہا تھا شادی ہو گئی, بیوی اس کے گھر میں آ گئی. تو اس نے بھی کہا کہ ہمارا بیاہ نہیں ہو رہا. حضرت نے ان کو بھی فرمایا استغفار کرو. اس نے آگے شاید میں کوئی اولاد نہیں ہے, بیوی کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ بیوی بھی ملے گی استغفار سے. فرمایا کہ اولاد کا تو وعدہ ہے, تو کیا تیرے پیٹ سے نکلے گی اولاد؟ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کا وعدہ فرمایا تو اولاد تو اب بیوی سے ملے گی, تو تیری شادی بھی ہو جائے گی. پر بدھو کہیں کا الو نمبر 1. اب دیکھو دوسرا, اللہ تعالیٰ نے اگر یہ استغفار کرنا اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت نہ ہوتی, استغفار کی عبادت اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت نہ ہوتی, تو سب سے بڑے پیارے میں, بتاؤ سب سے بڑا پیارا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑے پیارے میں سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ عطا فرمایا. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میں سب سے پیارا ہوں اور آپ میرے سب سے پیارے ہیں, آپ کو پیارا ہی وظیفہ دوں گا. پیارے کو پیارا ہی دیا جاتا ہے, پیارے کو غیر پیارا نہیں دیا جاتا. لہذا آپ پڑھتے رہیے, قل پڑھتے رہیے, یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھیے. کیونکہ میرے شیخ صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امر ہے قل, اور امر بنتا ہے مضارع سے, اور مضارع میں تجدد استمراری کی شان ہوتی ہے. تو مضارع سے میں کی خاصیت امر میں اسے مشتق میں آئے گی. باپ کا اثر دیتے میں آتا ہے نہیں. لہذا پڑھتے رہیے. تو اس وظیفے کا میں بے حد معتقد ہوں. 3 جملہ یاد رکھو. سب سے بڑے پیارے میں سب سے بڑے پیارے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ عطا فرمایا. رب سے آپ کہیے اے میرے پالنے والے مجھے معاف فرما دیجیے. ورحم وانت خیر الراحمین, اور اللہ تعالیٰ کے خیر الراحمین ہونے کی دلیل 70 سال کی عمر کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ سب سے زیادہ رحم میں کرنے والوں میں اللہ کا رحم سب سے خیر کیوں ہے, سب سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا بھر کے رحم جتنے ہیں ان سے اللہ کا رحم افضل ہونے کی دلیل سن لو کہ سب کا رحم فانی ہے,
محدود ہے. اللہ کا رحم غیر فانی ہے، غیر محدود ہے. غیر محدود کے سامنے سارے عالم کا محدود رحم مجموعہ سے اللہ کا رحم خیر ہے. اور جبکہ یہ رحم بھی ہمارا آپ کا اللہ ہی کا دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی چیز. اب اس کے بعد اس تمام مضامین کی تائید میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ایک مشکات شریف کی روایت بھی سے ملا لی کہ ملزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا رہے گا، یجعل لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تکلیف سے نکال دے گا. غم کی جینی دودھ استغفار کن. معروف فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، جب غم دیکھو غم تو غم کا علاج بھاگو مت ادھر ادھر. سب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، اللہ سے رو لو، پھر ایجوکیٹ کو تلاش کرو. پہلے ایجوکیٹ کے خالق سے رابطہ کرو. علامہ عبدالوہاب سارانی رحمۃ اللہ علیہ الیواقیت والجواہر، ان کی تصنیف میں میرے شیخ نے پڑھ کر سنایا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری میں کہ جو بندہ اپنی مشکلات میں سب سے پہلے 2 رکعت حاجت پڑھ کر اللہ سے رو لے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، موٹر بھی ہے، کہیں بھاگا نہیں، سب سے پہلے مجھے اپنا سمجھ کر اپنا غم مجھ سے رو لیا، یہ دعا رد نہیں ہوتی. اب جاؤ دعا کے بعد پھر جاؤ جہاں بھی جیسا موقع ہو. تو جو کثرت سے استغفار کرے گا انشاءاللہ کسی بلا میں مبتلا نہیں رہے گا. مبتلا ہوگا مگر رہے گا نہیں. ایک تو مبتلا ہونا ہے، ایک مصیبت میں پڑے رہنا ہے، فرق ہے نا دونوں میں. تو جو کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا. یہ فرمان کون سے فرما رہا ہے؟ اس فرمان کا فرمانے والا کون ہے؟ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ملزم الاستغفار، لزوم بمانے کثرت کے ہے. ملزم الاستغفار، کیونکہ تھانہ بھون میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا ایک کسی حضرت حکیم الامت سے کہ مجھے شہوت بہت پریشان کر رہی ہے، ہر وقت شہوت پریشان کرتی ہے. تو جنہوں نے سنا تھا حکیم الامت کے جواب دینے سے پہلے صاحب بول پڑے. بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، اپنے بڑوں سے خاموشی سے سنتے کم ہیں، جن کا بولنا بھی ایسی زہر ہوتا ہے. کام 2 دیے، زبان 1 دی. زیادہ سنو کم بولو. اپنے ماں باپ کی زیادہ سنو گے، اپنے بزرگوں کی تو ویسے ہی بولو گے، ورنہ پانی کو مم کہو گے اور روٹی کو لوٹی کہو گے. اس نے فوراً کہا، ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، ان کا آپ روزہ کی کثرت کرو، حدیث شریف میں آتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم روزہ رکھو علیکم بالصیام، روزے کی برکت سے تمہاری شہوت کم ہو جائے گی، گزارا ہو جائے گا. تو اب سنیے، حکیم الامت سن رہے ہیں کہ جھوٹا مجھ سے تھا، ظالم جواب دے رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بڑے علماء سے اپنے شیخ سے پوچھ رہا ہے، بیچ میں بولنے. جیسے آج کل بیماری تو کہو ڈاکٹر حکیم بیٹھے رہے، کوئی نہ کوئی نسخہ دیہاتی وہ بھی بتا دیتا ہے. رکشا چلا رہا، آلو بیچ رہا، اور اچھا آپ کو شوگر ہے، ارے آپ وہ سفید پھول 1 روز کھائیے. آج تک میں نے کسی کے سامنے شوگر کی بیماری نہیں پیش کی جو اس نے دوا نہ بتایا، سب ڈاکٹر بنا ہو. خاموش رہنا چاہیے تھا. حضرت جواب دیتے. خیر حضرت غور سے سنے. اس نے کہا کہ جناب میں روزہ رکھتا ہوں، میری شہوت اور بڑھ جاتی ہے. اب بولیے. بس اب حکیم الامت نے ڈانٹ لگائی، بتاؤ اس حدیث کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تم اس کو کافر بنا رہے ہیں. جب پورا دین نہیں سمجھ میں آئی تو کیوں زیادہ بولتے؟ دین کی فہم اور ہے، علم دین اور ہے، اور فہم دین اور ہے. فہم دین بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے سے نہیں. پھر دیکھو تمہارا کیسا جواب دیا کہ حدیث کی عظمتیں کو نقصان پہنچا دیا تم نے اپنی بیوقوفی. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے اللہ کے ساتھ فرمایا علیکم بالصیام، اللہ آتا ہے لزوم کے لیے، یعنی کثرت سے جب روزہ رکھو گے تب شہوت چکے گی. 1-2 روزہ سے شہوت بھڑک جاتی ہے، چنانچہ رمضان کے پہلے ہفتے میں اور زیادہ شہوت شروع ہو جاتی ہے. لیکن 20 دن کے بعد بڑے بڑے بہادر خان سب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کوئی معجون سباب آور کام نہیں دیتا. تو اللہ یہاں آیا ملزمہ، لزوم آیا. لزوم مانے کثرت سے استغفار کرو. تو یہ لہو
مخرجن من کل ضیق مخرجا، کتنی مصیبت ہو کل داخل کر کے دنیا کی تمام مصائب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلام نبوت کی بلاغت سے سب داخل کر دیا اس میں. کوئی مصیبت نہیں جس کی اس کل کی وجہ سے اس کا ایگزٹ و خروج ہو. من کل ضیق مخرجا، استغفار کرو اللہ سے، رو معافی مانگو کہ تمہاری تمام مصیبتیں، ایک مصیبت ایسی نہیں ہوگی جو کل ضیق مخرجا سے باہر ہو، سب مصیبت ختم ہو جائے گی، جسمانی ہو روحانی ہو. اب بتاؤ کیا اللہ نے ہم کو پیدا کر کے ایسی چھوڑ دیا؟ مرو جیو. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری ہر مشکل کا حل ہوا یا نہیں؟ من کل ضیق مخرجا، یہ کل جو داخل کیا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اصل میں ترجمان رحمت خداوند تعالیٰ ہے یہ حدیث، مگر زبان رحمت للعالمین ہے. مضمون تو ارحم الراحمین کا ہے، زبان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور جتنا بھی غم، شدید غم کا بھی مداوا یہی ہے. ہم کہتے ہیں اس غم کو جو انسان کو پگھلا دے، الحم هو الغم الذی یذیب الانسان، جو پگھلا دے، ہڈ چمڑا کر دے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا استغفار کی برکت سے کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، سب پر پھاڑ کر دے گا. تم حیران رہ جاؤ گے اللہ یہ کیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے. اب دیکھو میں اس کی تائید میں ایک بات پیش کرتا ہوں. حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ پھولپوری، جن کی زندگی کے ساتھ اختر کی جوانی لگی ہوئی، تقبل اللہ شبابنا مع شیخنا، میری جوانی کو اللہ قبول فرمائے جو میرے شیخ کے ساتھ پوری گزری ہے. 18 سال کی میں بیٹھ ہوا اور 35 سال میں میرے سامنے میرے شیخ کی روح پرواز ہوئی. ہم نے شیخ کو نہیں چھوڑا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا. چمن کا رنگ گوتوں میں سراسر ایسے نہ بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا. بڑے بڑے مصائب آئے، اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو قوت دی. تو حضرت شیخ نے فرمایا، چھپن پھاڑ کے دینے پر واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ بیٹھے تھے، کمبل پھٹ گیا تھا، سردی میں کانپ رہے تھے، جو پھٹے ہوئے حصے سے ہوا لرزہ برندام کر رہی تھی. سنیے گا، جہاں پھٹا تھا ٹھنڈی ہوا ان کو لرزہ برندام کر رہی تھی، یعنی کانپ رہے تھے. اتنے میں آسمان سے آواز آئی، او فقیر تیرا کمبل پرانا ہو گیا، پھٹا کٹا پہنتا ہے، پھٹا کٹا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، پھینک دے. جا کر کے پھینکائے گے، پھر آ کے نہیں بیٹھ گئے. اب تو اور کانپنے لگے. بھائی جو کمبل کچھ سے سہارا تھا، اب جب زیادہ کانپنے لگے تو دیکھا کہ ایک شخص نیا کمبل بالکل وہ لا کے کہہ رہا ہے کہ حضور یہ کمبل آپ قبول فرمائیں گے. ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تو دل میں کہتے ہیں کہ پرانا تو پھینکوا دیا، یہ بھی نہ قبول کروں گا تو مروں گا. پرانا تو پھینکوا دیا اللہ نے، آسمان سے آواز آئی ابھی، اور یہ نیا بھی نہ قبول کروں گا تو کہاں جاؤں گا. اللہ جلدی سے سرا خوف رکھ لیا. دیوارے میرے اللہ چھپر پھاڑ کے نہیں دیتے ہیں، آپ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں. ایک مرتبہ میزبان لاہور میں میرے شیخ صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ کو سردی کا کوئی کمبل نہیں دیا. رات گرمی سے اچانک بارش ہو گئی اور کوئٹے کی ہوا کہاں سے ہوا آ گئی. اب حضرت کو سردی لگنے لگی. کسی نے کہا حضور میں کمبل لا دوں؟ کرنا کہ نہیں. جب میرا اللہ میری سردی کو اور پریشانی اور تکلیف کو دیکھے گا تو ان کو خود نیا لگے گی. یہ ناز تھا، ان کو خود رحم آئے گا. ہم تیرا کمبل نہیں لیتے. 9 بجے مجلس شروع ہوئی، لائے پور سے فیصل آباد سے ایک شخص نیا کمبل پیش کرنا. بس حضرت کو غرض آ گیا. دیوارے میرے اللہ، مجھے آپ کو یہی امید تھی کہ میری تکلیف کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو رحم آ جائے گا. نیا کمبل آ گیا ہدیہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اچانک دل مارتا ہوں کیونکہ اچانک مارنے سے موٹر ہل جاتی ہے، تو اچانک دل مارنے سے جب آپ ہل جائیں گے تو میرا سارا مضمون آپ کے دل میں اتر جائے گا. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.
ہر مشکل کا علاج استغفار ہے، یاد رکھیے۔ غم کی دینی زود استغفار کن، غم جب دیکھو جلدی استغفار میں لگ جاؤ۔ غم بامر خالق آئے، غم خدا کے حکم سے آتا ہے۔ غم بامر خالق آئے، غم کی دینی زود استغفار کن، غم بامر خالق آئے کار کن، کار استغفار نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ سب مشکل حل ہو جائے گی۔ اپنے بندوں کو پیدا کر کے اللہ نے کوئی مشکل ایسی نہیں بنائی جو استغفار سے نہ دور ہو۔ من کل ذیقین میں کل کا لفظ یاد رکھنا، یہ ہے بلاغت علوم نبوت کی۔ کوئی مصیبت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ کل سے خارج ہو۔ ہر مصیبت سے اللہ نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دوستوں کا درد بھرا دل ہمارے قلوب کو عطا فرما دے۔ اے خدا، جو آپ اولیاء اپنے مخصوص دوستوں کو، اولیاء صدیقین کو اپنا ایمان، یقین اور محبت اور درد و تقویٰ اور گناہوں کی حفاظت کا حوصلہ آپ عطا فرماتے ہیں، ہم کمزوروں کو بھی وہ حوصلہ اور ہمت عطا فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے، کیونکہ اس کے بعد نبوت ہے۔ ولایت کا سب سے عالی مقام اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہے، تو ہم کم نہیں مانگتے، کیونکہ تعالیٰ بہت بڑے مالک اور کریم سے ہے۔ اس لیے اے خدا، آپ کے کرم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نااہلیت کے باوجود، کیونکہ کریم کی تعریف محدثین لکھتے ہیں کہ کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں کو بھی محروم نہ کرے اپنے کرم سے۔ جب آپ کی تعریف میں داخل ہے کہ آپ نالائقوں کو بھی اور نااہلوں کو بھی محروم نہیں رکھتے، تو ہم اپنی نااہلیت کے باوجود آپ کے کرم کو سامنے رکھ کر درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کو 100% اور میری اولاد، آپ کی اولاد کو بھی، اور احباب غائبین فی العالم کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیں، کہ جس کے آگے اب پھر نبوت ہے، جس کا مانگنا بھی جائز ہے، چھین ہے سب دروازے۔ اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے۔ اب بعض لوگ کہتے کہ روٹی بھی تو مانگ دو ہمارے لیے، بوٹی بھی اور لنگوٹی بھی۔ سنو، اللہ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے، ہمیں دنیا میں بھی عیش و آرام دے، عزت و آبرو دے، راحت دے اور ہر بلا سے حفاظت دے، مگر ہماری آخرت دنیا سے بہتر بنا دے۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔